الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یأمرکم بالعدل والاحسان وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ گھر میں قرآن مقدس کی تلاوت کیوں نہیں، سنت سرکار اپنانے کی چاہت کیوں نہیں، ذکر حق ذکر خدا کی عادت تم کو کیوں نہیں، اپنے کام و کاج میں پاس شریعت کیوں نہیں۔ انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام، قابل تکریم حضرات، اساتذہ اکرام، مہمانان گرامی، نہایت ہی معزز مکرم محترم محتشم حضرات، منصفین عظام اور گلشن شہید اسلام کے میرے ہم مشن، ہم سفر، ہم مکتب طالب علم ساتھیوں اور بھائیوں، رب تعالیٰ نے ہمیں قرآن و سنت کی شکل میں ایک مکمل ضابطۂ حیات عطا فرمایا ہے۔ شریعت اسلامیہ نہ صرف ایک مذہبی قانون ہے بلکہ یہ انسان کی انفرادی، اجتماعی، معاشی اور عالمی زندگی میں مکمل رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ شریعت کا مقصد انسانوں کو اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کا راستہ فراہم کرنا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ شریعت انسان کو اپنے اصل مقصد کی طرف واپس لے کر آتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نظام شریعت اور اسلامی قانون ہر دور اور ہر عہد کے مسائل کا حل پیش کرتے ہیں۔ دور حاضر میں انتہا پسندی، بدامنی، لاقانونیت کی بنیادی وجہ نظام شریعت سے انحراف اور اسلامی قانون پر عمل نہ کرنا ہے۔ آج دنیا ناانصافی، ظلم اور طبقاتی فرق کا شکار ہے۔ نظام شریعت عدل و انصاف پر زور دیتا ہے۔ سورۃ النحل کی آیت نمبر 90 میں رب تعالیٰ کا ارشاد ہے ان اللہ یأمرکم بالعدل، اللہ تمہیں عدل و انصاف کا حکم دیتا ہے۔ شریعت کی بنیاد عدل و انصاف پر رکھی گئی ہے، جہاں ہر شخص کو اس کا بنیادی حق دیا جاتا ہے۔ دور حاضر کا دوسرا بڑا مسئلہ اخلاقی انحطاط ہے، جہاں جھوٹ، دھوکہ، بدامنی اور بدعنوانی عام ہو چکی ہے۔ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 21 میں رب تعالی اخلاق حسنہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ انہی اخلاق حسنہ کے بارے میں جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، شریعت انسان کے کردار کو سنوارتی ہے اور معاشرے میں امن اور محبت کو فروغ دیتی ہے۔ جی ہاں، آج کے دور کا سب سے بڑا مسئلہ عالمی بدامنی ہے۔ آج دنیا جنگ و جدل اور نفرتوں کی اماجگاہ بن چکی ہے۔ نظام شریعت پیغام امن، محبت اور اخوت کا درس دیتا ہے۔ سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 13 میں رب تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا۔ شریعت کے اصول تمام انسانوں کے درمیان بھائی چارے اور محبت کو فروغ دیتے ہیں۔ تبھی تو کسی نے کیا خوب کہا وہی دنیا کے مالک، وہی دنیا کے مالک، وہی تقدیر کے حاکم جو شریعت کی راہوں پہ چلتے ہیں بے خطر۔ سامعین محترم، آج ساری دنیا میں مسلمانوں کے عمومی زوال کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ اپنے سرچشمہ حیات سے ان کا رشتہ کمزور ہو چکا ہے۔ انہوں نے اس نظام شریعت کو سرد خانے میں ڈال دیا ہے
انہیں یہ یاد نہ رہا کہ وہ کس خدائی منصب اور خدائی نظام کو لے کر اس دنیا میں آئے تھے، انہیں اپنی حقیقت کا عرفان نہ رہا، بلکہ وہ دنیا کی دوسری قوموں کی طرح مادہ پرستی اور دنیا طلبی کے میدان میں کود پڑے ہیں، اور ابلیسی نظام بھی یہی چاہتا ہے کہ دوسروں کو جگانے والی قومیں خود سو جائیں۔ کاش کوئی ایسی صورت پیدا ہوتی کہ مسلمان اپنے گھر کی طرف پلٹیں، اپنا کھویا ہوا خزانہ واپس لے لیں، انہیں ایسی آنکھ نصیب ہو کہ وہ ہیرے، موتی، کنکر اور پتھر میں فرق کر سکیں، انہیں پوری بصیرت کے ساتھ یہ جان سکیں کہ دنیا کا بنایا ہوا مصنوعی نظام کبھی خالق کائنات کے عطا کردہ قانونی نظام کا ہم پلہ نہیں ہو سکتا۔ تو پھر یہ کیسی نادانی ہے کہ دنیا خالق کا آستانہ چھوڑ کر مخلوق کے پیچھے دوڑ رہی ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے اولئک یدعون الی النار واللہ یدعو الی الجنہ، دنیا والے آگ کی طرف بلاتے ہیں، رب تعالی تمہیں جنت کی طرف بلا رہا ہے۔ جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر انہیں مضبوطی سے پکڑو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے، کتاب اللہ و سنت رسولہ، ایک رب کا قرآن ہے، دوسرے نبی کی سنت ہے۔ جس نے بھی رب کے قرآن کو سینے سے لگایا، نبی کی شریعت پر عمل کیا، رب نے اسے دنیا میں بھی کامیاب کیا، آخرت میں بھی سرخرو کیا۔ جس نے قرآن کو چھوڑ دیا، نبی کی سنت کو پسے پشت ڈالا، رب نے انہیں دوسری دنیا میں بھی ناکام کیا، آخرت میں بھی ناکام کیا۔ تبھی تو اقبال نے کیا خوب کہا تھا، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم ذلیل و خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ دعا گو ہوں کہ رب تعالی ہمیں نظام شریعت کی اہمیت کو سمجھنے، سیکھنے، عمل کرنے اور اسے پوری دنیا میں نافذ کرنے کی توفیق و ہمت مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔